عالیہ حمزہ صاحبہ، اب میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آخر وہ کون سے ذرائع ہیں جو ڈارک ویب پر آڈیو آنے سے پہلے خان صاحب کو آگاہ کر رہے ہیں کہ توشہ خانہ کیس میں آپ کو نااہل کیا جائے گا؟ اس حوالے سے بڑے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں کہ کیا خان صاحب کو آلریڈی معلوم ہے کہ آڈیوز آنے والی ہیں، اس کا کانٹینٹ کیا ہے؟ اس پر ذرا رسپونڈ کیجئے گا۔ دیکھیں جی، میں تو صرف اتنا بتا دوں کہ ساری دنیا کو تو پتہ ہے، ساری دنیا کو تو یہ پتا ہے کہ کوڑیوں کے بھاؤ تو بک رہی ہیں اس وقت یہاں پر پرائم منسٹر آفس کی آڈیوز اگست سے یہ لگی ہوئی ہیں ڈارک ویب کے اوپر، ساری دنیا کو پتہ ہے۔ 3 سپٹمبر سے 3 آڈیو لیکس جو ہیں وہ ٹویٹر اکاؤنٹ کے اوپر آئی ہوئی ہیں، اور یہ اب آ کر کہہ رہے ہیں جب سپٹمبر اینڈ ہونے لگا ہے تو ہم اس کی تحقیقات کریں گے۔ یہی تو سارے سوال اٹھ رہے ہیں کہ جب ڈارک ویب میں اگست کے اندر آ گئی آڈیو لیک 3 سپٹمبر سے ٹویٹر کے اوپر ہے، تو خان صاحب نے کون سی ایسی انوکھی بات کر دی ہے؟ اور ساری دنیا کو پتہ ہے، روز صبح شام ان کے آ کر وہ کہتے ہیں جی توشہ خانہ میں عمران خان نااہل ہونے لگے، فورن فنڈنگ میں عمران خان ٹیکنیکل ناک آؤٹ ہونے لگے۔ یہ کون سی ایسی بات ہے؟ سوال حکومت پہ ہے، سوال ان کے اوپر اٹھنے چاہیے کہ آپ یہ بتائیں کہ جب آپ کے آفیسز کی، اور سوال اس کے علاوہ تو ہمارے دفاعی اداروں پر ہونے چاہیے، ان سے یہ پوچھا جانا چاہیے کہ اس پر ظاہر حکومت بات کر رہی ہے، حکومت کو اس کا پتہ نہیں چلتا، وزیر اعظم ہاؤس کے اوپر سائبر اٹیک ہو جاتے ہیں، آپ کو اس کا پتہ نہیں چلتا۔ تو باز آ جائے، آپ ہمارے جو ہے ہماری پولیٹیکل انجینئرنگ کرنا ختم کر دیں۔ اور ٹھیک ہے، پوائنٹ ٹیکن عالیہ حمزہ صاحبہ۔ وزیر اعظم نے کل قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بھی طلب کیا ہے، ظاہر ہے جو اداروں کے سربراہان ہیں وہ بھی اس میں شریک ہوں گے، اور کہا جا رہا ہے گورنمنٹ کی جانب سے کہ ہم معاملے کی تہ تک جائیں گے۔ آج بڑی تشویش کا اظہار کیا گیا اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ بہت زیادہ سنجیدہ معاملہ ہے۔ بہرحال احتشام صاحب، ساری صورتحال کو آپ کیسے انالائز کریں گی؟ آج ظاہر ہے وزیر اعظم نے بھی بات کی، انہوں نے کہا کہ یہ بڑا سنجیدہ معاملہ ہے، اگر اس طریقے سے آڈیوز لیک ہوتی رہی وزیر اعظم ہاؤس جیسی اہم جگہ سے، تو پھر پاکستان میں آئے گا کون؟ پھر کون یقین کرے گا؟ ان سونیا آڈیوز جو آ رہی ہیں، اس کے آنے کے بعد تو پولیٹیکل ٹیمپریچر بوائلنگ ہاٹ جو ہے اس تک پہنچ گیا ہے۔ بالکل، لیکن ہر چیز کے 2 ایسپیکٹ پہلو ہوتے ہیں۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ ہاؤ یو لک ایٹ اٹ۔ اب سوال یہ ہے کہ جو عالیہ صاحبہ کہہ رہی ہیں اس میں بھی شاید وزن ہوگا، لیکن دوسرا پہلو اس کا یہ بھی ہے کہ کیا یہ کہیں پہلی دفعہ ہو رہا ہے؟ ابھی 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ پہ بھی آپ نے دیکھو پچھلے دنوں وہاں پہ بھی ہوتی رہی ہیں، اور وہاں پہ تو کہتے ہیں کہ MI5 جو ان کی اپنی ایجنسی ہے وہ یہ کام کرتی رہی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہاں پہ تو پرائم منسٹر کی سیکیورٹی پہ تو کہا جاتا ہے کہ IB اور اسپیشل برانچ جو ہے نا وہ دیکھ رہی ہوتی ہے۔ اب ظاہر ہے ایک ہائی لیول میٹنگ بلائی گئی ہے، اور نیشنل ایمرجنسی کہا جاتا ہے، اس کو کہا جائے تو برا نہ ہوگا، نیشنل سیکیورٹی ایمرجنسی والی ایک کیفیت پیدا ہوئی ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ جی اس کا کیا حل کیا جائے گا؟ اب میرا خیال ہے اس پہ طے تک پہنچیں گے، اور یہ جو حکومت کے لیے بھی امبیرسمنٹ ہے وہ کس حد تک ہے کہ کیا ہمارے ادارے انوالو ہیں، لیکن زیادہ تر بات تو یہی کر رہے ہیں کہ ہیکر ہے جس نے کام دکھایا، اور وہ کہتا ہے کہ 3-3 لاکھ ڈالر کی وہ بیچ رہا ہے۔ اس نے کہا تو ابھی تو قسط میری جاری ہوئی ہے۔ دوسری سونیا بات یہ ہے کہ جو لوگ فوکس کر رہے ہیں نا اس بات پہ کہ یہ کوئی بگنگ نہیں ہوئی، یہ ٹیلی فون ٹیپ نہیں ہوا، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر جو ہے نا وہ 90% جو آڈیوز ہیں اس میں پرائم منسٹر بات کر رہے ہیں، اور لوگوں سے کبھی بات کر رہے ہیں، وہ جناب توقیر شاہ سے بات کر رہے ہیں، کبھی کسی سے بات کر رہے ہیں، تو وہ بتایا جاتا ہے کہ ان کا ٹیلی فون جو ہے نا وہ اس کو ہیک کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے نا، یہ زیادہ تر لوگوں کی یہ بات ہے۔ اب سوال یہ ہے جو بندہ جس کو مویزن طور پہ کہا جا رہا ہے کہ حکومت نے 5 ارب روپے آفر کیے ہیں کہ ہمیں ساری چیزیں دے دو، تو اس نے کہا میں کیوں کروں گا؟ اور وہ دیکھیں وہ پیسہ کسی ٹرانزیکشن جو ہے نا وہ کسی بینکنگ پوائنٹ نہیں کر رہا، وہ سیدھا کہہ رہا ہے جی ہم نے بٹ کوائن میں آپ یہ پیسہ جمع کرا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جی اس پہ کوئی ایکشن ہوگا نہیں ہوگا، لیکن حکومت کے لیے ایک امبیرسمنٹ ہے۔ اب دوسرا سوال جو آپ بات کریں کہ جی جو لوگ کر رہے ہیں کہ جی ماں خان صاحب کو کیسے پتہ ہے، تو اب یو نیور نو، کہنے والے تو لوگ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے انہوں نے خرید لی ہوں کچھ چیزیں اور ان کے پاس ہوں، کیونکہ وہ جو بندہ ہے ہیکر ہے وہ تو یہ کہہ رہا ہے جی میں تو بیچوں گا، میں نے تو اس میں بڑے پیسے بنانے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب تو ساری دنیا میں بڑے بڑے بینکس ہیں، بڑے بڑے سیکورٹی ایجنسیز ہیں، ان کے آپ دیکھ لیں ہیکس ہو جاتے ہیں، اکاؤنٹس بھی ہیک ہوتے ہیں، پورے ان کے ڈاکومنٹ لوگ اٹھا کے لے کے جاتے ہیں۔ پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہمارے نیشنل بینک کا اکاؤنٹ اس طرح سے ہیک ہو گیا تھا سارا کا سارا۔ اب سوال یہ ہے کہ جی اس کی تحقیقات ہوں گی کیا ہوں گی، ایکسیپٹ کر لیا انہیں، ایکسیپٹ کرنے کا عالیہ صاحبہ یہ مطلب قطعی طور پہ نہیں ہے، سوال کے طور پہ بھی لے لیں کہ ان کو ریزائن کر دینا چاہیے۔ دیکھیں نا وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہاں یہ ہوا ہے، میں نے بات کیا، میں نے کون سی ایسی بات کر دی ہے۔ دوسرا وہ پرائم منسٹر کہتے ہیں کہ جی آدھا پلانٹ عمران خان صاحب کی حکومت میں آیا، اور دوسرا جو اب آنے کی بات ہو رہی ہے تو اس نے کہا کہ ایک بات ہے کسی نے بھی کی ہے
کیا یہ کوئی ایشو ہو چکا ہے, کیا یہ واقعہ ہو چکا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں ہوا, یہ تو ظاہر ہے ہم نے فیصلہ کرنا تھا, تو اس کو آپ آؤٹ آف پلیس اس کو آپ جس طریقے سے لے کے جائیں گے تو اس کے نقصان بھی ہوں گے. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کیا اس سے جو پولیٹیکل مائلیج آپ کو مل سکتی تھی ملے گی, یا پرائم منسٹر نے جو باتیں کی ہیں اس سے معاملہ رفع دفع ہو جائے گا؟ جی عالیہ حمزہ صاحبہ, میں اس پہ 3-4 باتیں کرنا چاہتی ہوں. اس میں سب سے پہلے تو میں یہ کرنا چاہتی ہوں کہ جو آڈیو لیکس ہوئی ہیں اس میں کہا کیا جا رہا ہے. اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ مریم کے داماد کو فائدہ پہنچانے کے لیے شہباز شریف صاحب بیوروکریٹ پر اثر انداز ہونے کی کوشش کرے کہ کام کرنا ہے, اور اس میں بیوروکریٹوں نے یہ کہہ رہا ہے کہ اس پر عوامی پریشر اور سیاسی رد عمل آئے گا. یعنی وہ اس کو ملک کے اگینسٹ, ملک کے مفاد کے اگینسٹ نہیں سمجھ رہے ہیں. اور جب دوسری آڈیو لیک ہوتی ہے تو اس میں اگر ہم یہ دیکھیں تو اس کے اندر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ طریقے بتا رہے ہیں کہ اچھا اس پہ تو عوامی رد عمل آئے گا, چلو اس طرح ہمارے داماد کا کام ہے تو ہم اس کو اس طرح سے کر دیتے ہیں. اب مجھے یہ بتائیں وزیر اعظم کس چیز کا حلف لیتا ہے؟ وہ حلف یہ لیتا ہے کہ وہ اپنے ذاتی مفاد کو اپنے کسی سرکاری کام یا سرکاری فیصلوں پر اثر انداز نہیں ہونے دے گا. ایک بات تو ظاہر ہو گئی کہ یہ جب پہلے آتے تھے تو پہلے والی چوری کے اوپر کرپشن جو یہ کر کے گئے ہیں اس پر پردہ ڈال کر اب نئی چوریوں کے لیے یہ سرگرم عمل ہے. دوسری بات جو ہے, آپ مجھے یہ بتائیں کیا یہ حلف لینے کی خلاف ورزی نہیں ہے؟ پھر جو ایک اور آڈیو لیک ہوئی ہے اس کے اندر مریم شہباز شریف کو کہہ رہی ہے کہ صحت کارڈ کو فنڈ نہ ہونے کا بہانہ بنا کر بند کر دیں. خود ان کو بخار بھی ہوتا ہے, ان کی کمر درد بھی ہوتی ہے, تو یہ لندن علاج کے لیے چلے جاتے ہیں. میرے وہ جو غریب جن کو صاحبہ معذرت کے ساتھ ایک چیز, ٹھیک ہے, ایک چیز عالیہ صاحبہ ایک چیز اور میں پوچھنا چاہوں گا. یہ جو پرائم منسٹر نے کل, فارمر پرائم منسٹر نے جو بات کیا, جو چیف الیکشن کمشنر کے بارے میں اتنے سخت الفاظ استعمال کیے ہیں, شاید میں تو نہیں استعمال کرنا چاہوں گا. ایک بات انہوں نے یہ کہی ہے, بلکہ عالیہ حمزہ صاحبہ کو سنوا دیتے ہیں احتشام صاحب. کل ہم نے دیکھا کہ چیف الیکشنر کے حوالے سے عمران خان صاحب نے جو بات کی وہ سنیے گا, اور پھر آج ظاہر ہے عمران خان صاحب کو ذاتی حیثیت میں طلب بھی کیا گیا تھا. اس پر بڑی تشویش کا اظہار کیا گیا چیف الیکشن کمشنر کی جانب سے کہ عمران خان صاحب کو ذاتی حیثیت میں پیش ہونا تھا, وہ نہیں. بہرحال سنواتے ہیں کہ کل کیا کہا خان صاحب نے. اور دیکھیں نا, یہ آپ نے بات سن لی عالیہ صاحبہ. دوسری بات یہ کہ جو اور اپنی تقریر میں انہوں نے باتیں کی تھی, ڈیمانڈ کرنی, تو اپیرنٹلی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب بات ہوتی ہے کہ جی یہ تو عمران خان صاحب کو 5 سال کے لیے توشہ خانہ کیس میں ہم نااہل کر دیں گے. دیکھیں اگر یہ چیز سامنے آ جاتی ہے اور چیف الیکشن کمشنر جو ہیں وہ اس پہ بات کر رہے ہوں گے, سنائی دے رہا ہوگا, تو ان کے لیے خود مصیبت ہو جائے گی. تو آپ نہیں سمجھتی کہ بادی النظر میں اس طرح کا سخت سٹیٹمنٹ دینا وہ ان کے لیے مشکلات پیدا کرے گا عمران خان صاحب کے لیے, اور اس کے لیے باقاعدہ گراؤنڈز اور بیس ہونا چاہیے؟ دیکھیں احتشام صاحب, میں 2 چیزیں آپ کو پڑھ کے بتا دیتی ہوں. اب آپ فیصلہ خود کر لیں کہ چیف الیکشن کمشنر کی جو پوسٹ ہے وہ متنازع ہے یا نہیں, اور عمران خان صاحب کا غصہ بجا ہے یا نہیں. آڈیو لیک میں وزیر داخلہ چیف الیکشن کمشنر کو حکم کرتے ہوئے سنائی دے رہے ہیں کہ آپ نے 5 تاریخ کو 30 میں سے 8 اراکین کی نشستوں پر انتخاب کا اعلان کر دیا, اور 5 اگست کو الیکشن کمیشن, میرے پاس 5 اخباروں کی اس وقت ہیڈ لائنز ہیں جس کے اندر وہاں پر یہ لکھا جاتا ہے کہ الیکشن کمیشن کی طرف سے جاری کردہ نوٹیفیکیشن کے مطابق قومی اسمبلی کی اتنی اتنی جنرل نشستوں پر ضمنی انتخاب ہو رہے ہیں. تو آپ مجھے ایک بات بتا دیں, پھر یہ اس کے بعد کیا رہ جاتا ہے؟ پھر عمران خان صاحب کا یہ کہنا کہ چیف الیکشن کمشنر کسی کے اشاروں پر کام کرے. دیکھیں ہم بات کرتے ہیں, ایک سیکنڈ عالیہ صاحبہ, آپ یہ کیسے کہتی ہیں کہ چیف الیکشن کمشنر متنازع ہو گئے؟ آپ نے خود ان کو لگایا, اور اب دیکھ لیں یہ ٹینور پوسٹ ہے 5 سال کی, آپ نے لگایا, خود لگوایا, اس کے بعد کیا متنازع کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم نے اور عمران خان صاحب نے بڑے آرام سے بتا دیا کہ انہیں کس کے کہنے پر لگایا گیا ہے. آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے کہ جب عمران خان صاحب نے کیٹیگوریکلی کہا کہ جب ہم دونوں کے درمیان فیصلہ نہیں ہو رہا تھا, اپوزیشن اور گورنمنٹ کے درمیان, تو ایک نام نیوٹرلز کی طرف سے آیا اور انہوں نے کہا کہ اس کو چیف الیکشن کمشنر لگا دے, تو میں نے اس کو لگا دیا. اب اس کے بعد ہمیں کیا پتا کہ چیف الیکشن کمشنر صاحب سب سے پہلا فون نواز شریف صاحب کو کریں گے اور انہیں یہ بتائیں گے کہ جی میں حاضر خدمت ہوں. تو میں تو یہ بات کر ہی نہیں رہی.
لیکن عالیہ حمزہ صاحب اگر اتنے زیادہ تحفظات ہیں آپ کو چیف الیکشن کمشنر سے، تو فورم موجود ہے، آپ اس فورم میں کیوں نہیں جاتے؟ آپ لوگ گئے بھی تھے، پھر سپریم جوڈیشل کونسل میں گئے بھی تھے، لیکن پھر اس کو واپس لے لیا کہ دوبارہ ہم ریفرنس لے کر جائیں گے۔ تو پھر جو فورم ہے پراپر وہاں پر جائیں، اپنے تحفظات وہاں پر پیش کریں۔ یہ جلسے جلوسوں میں اس طرح سے مکار اور اس طرح کے الفاظ استعمال کرنا، آلریڈی الیکشن کمیشن چیف الیکشن کمشنر کے حوالے سے توہین کا جو مقدمہ ہے وہ آلریڈی آپ کے اوپر ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے ہی جو توہین عدالت کا مقدمہ، وہاں پر عمران خان صاحب معافی مانگ کے آئیں، تو یہ مشکلات آپ اپنے لیے پیدا کریں، تحفظات ہیں تو جائیں سپریم جوڈیشل کونسل میں۔ اور ان کی تعیناتی سے پہلے شیخ رشید صاحب کا بیان موجود ہے کہ میرے کہنے پہ عمران خان صاحب نے اس کو رکھا کیونکہ سیکٹری ریلوے کے طور پہ انہوں نے بہت اچھا کام کیا تھا، میں نے انہوں سجیسٹ کیا ہے کہ انڈیپینڈنٹ آدمی ہے، اس کو لگا لیں، تو عمران خان صاحب نے میری بات مانی۔ شیخ رشید یہ بھی ریکارڈ پہ بات کرتے ہیں جو آپ کے بڑے قریب ہیں پارٹی کے۔ شام صاحب ریسپیکٹ فلی میں صرف اتنا کہہ سکتی ہوں کہ شیخ رشید صاحب از ناٹ دی اسپوکس پرسن آف پی ٹی آئی، اور میں ان کی کسی بات کے اوپر جواب دینے کو تیار نہیں ہوں، کسی نے ڈینائی نہیں کیا تھا ان کی بات کو۔ پارٹی کو ہم نے ان کے کہنے پہ ایک سٹیٹمنٹ خان صاحب دے رہے ہیں، تو میں خان صاحب کی سٹیٹمنٹ کے اوپر ہی بات کرنا زیادہ پسند کروں گی۔ اس کے بعد میں صرف اتنا بتا دوں، جب یہاں پر بات ہوتی ہے نا، تو یہاں پر ادارے یا اداروں کے سربراہ اپنی توقیر خود کراتے ہیں، ان کے فیصلے ان کی عزت و توقیر کے اندر اضافہ کرتے ہیں۔ اگر آپ یہاں پر آ کر ڈسکا کے الیکشن پر تو فوری طور پر آپ کو نظر آ جائے کہ آپ نے ڈسکا کے الیکشن کے اوپر رات جاگ کر کام کرنا ہے، لیکن باقی الیکشن کے اوپر آپ کوئی کام نہ کریں، جیسے آپ نے پی پی 7 کے اندر دیکھا ہے کہ وہاں پر کیا ہوا تھا۔ بالکل اسی طرح سے کہ جب آپ جن علاقوں کے اندر سیلاب آیا بھی نہیں ہے، آپ ان علاقوں کے بھی بائی الیکشنز ملتوی کریں۔ تو یہی بات کر رہے ہیں نا عالیہ حمزہ صاحبہ کہ پراپر فورم میں لے کے جائیں آپ کو جو تحفظات ہیں، تاکہ آپ کے تحفظات وہاں پر سننے جائیں۔ اس طرح سے تو جلسے جلوسوں میں اس طرح کے الفاظ استعمال کریں گے تو آپ کے لیے خود مشکلات پیدا ہوں گی۔ بہرحال آگے بڑھتے ہیں۔ یہ جو امریکی سائفر کے حوالے سے تحقیقات کی بات کی تھی خان صاحب نے کہ اگر گورنمنٹ تحقیقات کراتی ہے تو پھر ہم اسمبلیوں میں واپس آنے کے لیے تیار ہیں، لیکن آج ریجیکٹ کر دیا۔ شہباز شریف صاحب نے کہا ہے کہ اس پر ادارے اپنا پوائنٹ آف ویو دے چکے ہیں، سپریم کورٹ کی جانب سے کہا جا چکا ہے کہ کوئی سازش نہیں ہوئی، تو ابھی کوئی ضرورت نہیں ہے مزید تحقیقات کی۔ والی بات اپنی ذرا کمپلیٹ کر لوں کہ آپ نے کہا پراپر فورم، تو آپ کو نثار درانی صاحب کا کیس یاد ہی ہے جو ممبر الیکشن کمیشن ہے سندھ سے، وہ سندھ حکومت کی نوکری بھی کریں، یہاں پر وہ الیکشن کمیشن کا بھی حصہ، ہم ان کے اگینسٹ بھی گئے، لیکن کیا ہے جب یہاں پر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک مفرور کو لا کر وہ خزانے کی چابی پکڑا دی جائے اور 24 گھنٹے لگنے والی عدالتیں نہ کھلیں، عوام کا غم و غصہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں، ملک کی معیشت کو جو ایک اکنامک حکمت تھا اس کے حوالے کیا جائے۔ آج آپ نے دیکھا انہوں نے کیا کلیم کیا ہے کہ میرے آتے ہی عالیہ صاحبہ وہ یہ کہتے ہیں میرے آتے ہی $10 گر گیا اور 24 گھنٹے میں 650 ارب روپے کے جو قرضے ہیں وہ کم ہو گئے۔ آج ان کا یہ بھی دعویٰ ہے۔ دیکھیں میری ایک بات سن لیں، اب ان کے دعووں کے اوپر میں کیا کہوں، وہ وہی ہے جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو $2 بلین سے $16 بلین پر پہنچانے والے، بھی اتنا ہی ہو گیا، فائدہ کیا ہوا؟ صرف ایک سیکنڈ دیکھیں، اتنی زیادہ باتیں اور مجھے ان کا جواب آرام سے دینے دیں، کیونکہ یہ وہی ہے جو $24 بلین کی ایکسپورٹ کو $22 بلین پر پہنچانے والے، یا وہ یہ وہی ہے کہ یہ پاکستان کو جرمانہ کروانے والے آئی ایم ایف سے فیکٹ فرجنگ کے اوپر، یہ وہی ہے جن کے بارے میں چیف آف آرمی اسٹاف نے یہ کہا تھا کہ مجھے اٹلی کے سفیر نے یہ بتایا کہ ویسوا کے 2 پلانٹس لگنے تھے جس کے اوپر یہ ٹیک بیکس مانگ رہے تھے۔ یہ آن ریکارڈ سٹیٹمنٹ ہے، نیشنل سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ کے اندر یہ ڈسکس ہوا ہے۔ یہ وہی ہے جن کے بارے میں کہا گیا تھا کہ ملکی قرضے بہت زیادہ سود کے اوپر لینے والے یہ ہیں، یہ وہی ہیں جو وائٹ ایلیفینٹ گرین لائن جیسا ہمارے اوپر مسلط کرنے والے ہیں، اور سی پیک کے اندر اس کو شامل کر کے جس پہ نہ چین اس کو ڈالنا چاہتا تھا، اور اس پر چیف آف آرمی صاحب نے ان سے سوال کیا تھا کہ آپ نے اگر قرض لینا ہی تھا تو آپ منگلا ڈیم بناتے، آپ کربیلا ڈیم کی ایکسٹینشن کرتے، آپ ایسے پروجیکٹس لاتے جو اپنی شیلف لائف پوری کر کے عوام کے مفاد کے لیے ہوتے۔ پاکستان تحریک انصاف بڑے تحفظات کا اظہار کر رہی